اگلی صبح جب وہ آفس پہنچا تو ایک بڑی خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی اپنے آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا جب عروج اس کے پاس آئی اور بولی، سر، مسٹر ریاض ادریس جو ہماری کمپنی میں انویسٹ کرنے والے تھے، انہوں نے نعمان کیانی کی کمپنی میں انویسٹ کر دیا ہے، اور ہم جب بڑے بڑے کانٹریکٹ ہمیں ملیں گے تو ایسے چھوٹے موٹے انویسٹر تو نعمان کیانی کے لیے ہی چھوڑ دینے چاہیے۔ آج نہ تو اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی اور وہ جو ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا، اتنے تحمل سے بولا کہ عروج نے سر اٹھا کر حیرانگی سے اپنے باس کو دیکھا۔ آف وائٹ پینٹ کے ساتھ نیوی بلو شرٹ اس پر خوب جچ رہی تھی۔ سلیقے سے بال بنائے وہ خود بھی اپنی خوبصورتی اور وجاہت سے لاپرواہ تھا۔ آپ جا سکتی ہیں سر، اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے اور جو نیا کانٹریکٹ ملنے والا ہے اس پر کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ عروج مؤدب لہجے میں بولی، اس سے جو بھی ڈسکس کرنا ہے وہ آپ مسٹر درانی سے کر لیجیے گا، نا گو پلیز۔ اوکے سر۔ عروج کے جاتے ہی اس نے اپنا سر چیئر کی پشت پر گراتے آنکھیں پھوند لیں۔ نعمان کیانی نے اس دفعہ جس طرح اس کی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ بزنس کے معاملات میں کچھ زیادہ ہی اصول پرست تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی بھی اس نئے کانٹریکٹ کو لے کر اتنا پریشان نہیں تھا جتنا نعمان کی اس حرکت کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے اکتا چکا تھا اور اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گیا، ڈیڈ کا نمبر ملاتے ان سے بات کرنے لگا، شاید کچھ دل بہل جاتا۔ عروج کھانا کھا لو، کتنی آوازیں دی ہیں امی نے، عروج کی بہن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یار کیا تم لوگوں کو کھانے کی پڑی ہے، یہاں میری جاب مصیبت میں ہے، یہ چلی گئی نا تو پھر کرتے رہنا آرام سے ڈنر۔ ہائے تم تو تبھی رہتی ہو، آرام سے بھی بولا جا سکتا تھا۔ بائی دا وے آج پھر تیرے باس کا دماغ گھوم گیا۔ عروج اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے طنزیہ بولی، او ہیلو، ایک تو میرے باس کے بارے میں کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے، اور دوسرا یار وہ میری کال نہیں اٹھا رہے، بہت ضروری ہے۔ رات کے 10 بجے وہ تمہارا فون کیوں اٹھائیں گے یار، ان کی شادی ہو چکی ہے، اور اب تو بہانے سے فون کرنا بند کر دے۔ تمہیں اگر اپنی بکواس بند نہیں کرنی تو پلیز دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں کوئی بہانے سے کال نہیں کر رہی، تمہیں پتہ نہیں کتنا ضروری کام ہے۔ مسٹر درانی بھی کال پک نہیں کر رہے اور مجھے کچھ ڈسکس کرنا تھا، اور جانتی ہو اگر یہ کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا نا تو سر میرا خون چوس جائیں گے۔ عروج بہت روحانسی ہو رہی تھی۔ لو، فون خود نہیں اٹھا رہے تو خون تمہارا کیوں چوسیں گے، عجیب ہے۔ عروج نے کندھے اچکائے، یار تم تو جاؤ یہاں سے پلیز۔ عروج نے اسے دھکا دے کر باہر نکالا اور پھر سے نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف وہ بابا سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ بابا، پورا 1 ویک گزر گیا بابا، آپ کا وعدہ ہمیشہ کی طرح جھوٹا نکلا۔ جھوٹا انسان صرف وعدے ہی کر سکتا ہے۔ تم بتاؤ تم ہنی مون پر کب جا رہے ہو؟ وہ قدرے توقف کے بعد بولے، ہنی مون اور اس پاگل کے ساتھ؟ بابا یہ میرا جواب نہیں ہے۔ وہ ضد ہوتے ہوئے بولا، اریل کیا تمہیں وہ لڑکی پسند نہیں ہے؟ فواد رحمان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پسند تو بہت دور کی بات ہے بابا، زہر لگتی ہے وہ مجھے، اور میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، نہ آج نہ پھر کبھی۔ وہ نفرت سے بولا، تو تم بھی وہی کرنا چاہتے ہو جو آج سے 19 سال پہلے فواد رحمان نے کیا تھا؟ تم بھی اپنے پیچھے بہت بڑا پچھتاوا چھوڑنا چاہتے ہو؟ وہ گہرے دکھ سے گویا ہوئے۔ پتہ نہیں بابا، لیکن میں طلاق چاہتا ہوں، میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا پلیز۔ پتہ نہیں کیوں لیکن پہلی ملاقات میں ہی ہم دونوں کے بیچ کچھ عجیب سا رشتہ بن گیا تھا، اور اب دل اس کو بیوی کے روپ میں نہیں اپنانا چاہ رہا۔ طلاق؟ اریل جانتے ہو طلاق کیا ہے؟ زمین اور آسمان کو ہلا دینے والا کام، اور تم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو؟ فواد رحمان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا۔ ان کو نسیم بیگم کا خیال آیا تو وہ مزید ڈھہ سے گئے۔ کیا کیا تھا انہوں نے اس عورت کے ساتھ، اور کیا کرنے والا تھا آج ان کا بیٹا اس عورت کی بیٹی کے ساتھ؟ تم یہ نہیں کر سکتے اریل، تم نسیم عباس علی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ فواد رحمان کو اپنی آواز کسی پاتال سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، بہت پست اور ٹوٹی ہوئی۔ نسیم عباس علی کی بیٹی؟ بالوں میں تیزی سے چلتے اس کے ہاتھ یکدم ساکت ہوئے اور وہ پاس پڑی کرسی پر گر سا گیا۔ ہاں اریل، جو تمہارے باپ نے کیا وہ تم نہیں کر سکتے، جو خوشیاں تمہارے باپ نے اس کی ماں سے چھینی تھیں وہ تم نے اسے لوٹانی ہیں۔
फवाद रहमान जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन अरील के जहन में तो झक्कड़ से चलने लगे थे। जिस औरत को वो सालों से ढूंढ रहा था वो शीन अब्बास अली की माँ थी। बाबा, आप सब जानते थे? कतरे तवक्कुफ के बाद वो बस यही बोल सका। हाँ अरील, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी शादी उसकी बेटी से होने वाली है। मुझे हसीना जी ने ये नहीं बताया था कि वो क्या करने वाली हैं। जब वो सारा काम कर चुकी तब जाकर मुझे बताया, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। पिछले 20 साल से उसे भूलने का हर वजीफ़ा कर चुका हूँ, हर कोशिश कर चुका हूँ। उसकी यहाँ यादें यहाँ भी जीने नहीं देती। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा एके, क्योंकि मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। एके, तुम मुझसे वादा करो तुम उसकी बेटी का ख्याल रखोगे। वादा करो तुम उसे हर खुशी दोगे। वादा करो तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे। बाबा, आप मुझे बता देते तो मैं आपके लिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते एके। कुछ लोगों की किस्मत में तन्हाई लिखी होती है, और मुझे अब तन्हाइयों में जीने की आदत हो गई है। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना, तो बस उसकी बेटी को खुश रखना। बाबा, अरील, नमाज का वक्त हो रहा है। कल तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। जाओ बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। और हाँ, फिर हनीमून का प्रोग्राम बनाओ। वो उसकी बात काटते हुए बोले। इसके बाद अरील ने कुछ ना कहा। वो अल्लाह के बाद सिर्फ उस शख्स के सामने झुकता था। अल्लाह हाफिज़ बाबा। वो टेरेस में खड़े होकर बाबा से बातें कर रहा था। फ़ोन बंद होते ही वापस कमरे में आया। सेल टेबल पर रखते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। शीन रूम में दाखिल हुई तो अरील का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। अल्लाह तौबा, पिछले 2 घंटों से साहब फ़ोन पर लगे हुए थे और अभी बंद किए 2 मिनट नहीं हुए और सेल बजना शुरू हो गया। देखूं तो क्या हो रहा है। हेलो। कॉल रिसीव करते ही लड़की की आवाज़ उभरी। दूसरी तरफ उरूज का कॉल मिलने पर शुक्र अदा किया। रात के 12 बज रहे हैं और किसी लड़की का फ़ोन? मैं तो पहले से जानती थी ये है ही ठरकी। शीन ने घड़ी पर निगाह दौड़ाई और दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में बोली, देखिए मोहतरमा, मिस्टर अलील की अब शादी हो चुकी है और मैं उनकी चहीती बीवी हूँ, तो मेहरबानी फरमाकर आप उनको तंग करना बंद करें और कोई और बंदोबस्त करें। फरफर बोलती अरूज की बात सुने बिना उसने कॉल काट दी और दूसरी तरफ अरूज अपना सर पीट कर रह गई। वाओ, नो पासवर्ड, इस चुड़ैल का नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। वो बड़े सुकून से फ़ोन पर लगी, इर्द गिर्द से लापरवाह। जैसे ही मुड़ी, अपने पीछे खड़े अरील को देखकर दंग रह गई। कहीं सब सुन तो नहीं लिया। वो 2 कदम आगे बढ़ा और वो पीछे हटी। क्या कर रहे हो? वो घबराते हुए बोली। वो बिना जवाब दिए मज़ीद आगे बढ़ा। देखो, वहीं रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? वो पीछे होते हुए सोफे पर गिरी। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया ना, मैं तुम पर केस करूँगी, वो वार्निंग देते हुए बोली। फ़ोन दो मेरा। वो उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला। और शक्ल दिखी है अपनी, केस करवाओगी। वो सर झटकते हुए वापस मुड़ा और उसके गीले बालों से चंद कतरे शीन के चेहरे पर गिरे। आपसे लाख गुना अच्छी है मेरी शक्ल, कम से कम इतनी सड़ी हुई तो नहीं है ना? वो हुफ्फत मिटाने को दोबारा से उसे उलझ पड़ी। मेरे सेल के साथ क्या कर रही थी तुम? उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते हुए अरील ने पूछा। मैं देख रही थी कौन कौन सी गेम रखी हुई है। कैंडी क्रश खेलते हो? बड़े मज़े की है। वो बड़े आराम से तकिया सीधा करते हुए लेट गई। उफ, किस बला से पाला पड़ा है। वो सेल बेड पर फेंकते खुद भी दराज हो गया। अल्लाह तौबा, कितना लड़ते हैं आप मुझसे। वो इतनी मासूमियत से बोली गोया उससे शरीफ इंसान इस दुनिया में कोई दूसरा ना होगा। मैं लड़ता हूँ तुमसे? वो शीन की टिटाई पर जीभ भर के हैरान हुआ। हाँ जी, और प्लीज़ अगर आपने मुझे बला बोलना ही होता है तो खूबसूरत बला बोला करें। पता नहीं वो थी ही ऐसी या जानबूझ के करती थी। इस दफ़ा अरील की जानिब से कोई जवाब नहीं आया था, मगर उसके माथे पर उभरने वाले लकीरों से उसके सब्र का इम्तहान का अंदाज़ा लगा सकती थी। सो चुप करके सोने की कोशिश करने लगी। रात के 3 बजे अरील ने लैपटॉप से सर उठाकर सामने लगी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। तहज्जुद का वक्त हो रहा था
اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کا کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس کے بیڈ کے داہنی جانب کی دیوار پورے شیشے کی تھی، جس کا ایک دروازہ ٹیرس پر کھلتا تھا۔ چودھویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک کر ہر چیز پر چاندنی بکھیر رہا تھا۔ یہ منظر کس کو پسند نہیں ہوگا؟ اس کو اچانک وہ رات یاد آئی۔ ایکے 12 بج چکے ہیں، تم سو کیوں نہیں رہے؟ نیند نہیں آ رہی کیا؟ حسینہ حسن نے اچانک آنکھ کھلنے پر اسے دیکھا۔ میں سونا نہیں چاہتا، مجھے کچھ سوچنا ہے، وہ ننھا سا بچہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ کیا سوچنا ہے تمہیں اس وقت؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ میں اسپائڈر مین بننا چاہتا ہوں، ریئل اسپائڈر مین، جس کی سب کو ضرورت ہوگی، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حسینہ حسن پوری آنکھیں کھولے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ایکے، تم صرف کسی ایک کو اپنا بنا لو، وہ سب کو تمہارا بنا دے گا۔ ایکے، تم اللہ کے بن جاؤ، تم اللہ کو اپنا بنا لو۔ اگر تمہیں راتوں کو جاگنا ہے تو کسی مقصد سے جاگو، بنا مطلب کے الو جاگا کرتے ہیں۔ باب نمبر 4، نیلا آسمان۔ یوں کرو کہ اللہ سے ملاقاتیں شروع کر دو، اور تب سے وہ تہجد پڑھ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، اچانک نگاہ صوفے پر سوئی ہوئی شین پر گئی۔ یہ سوئی ہوئی شین جاگنے والی شین سے بہت الگ تھی، پرسکون اور ٹھہری ہوئی۔ اگر وہ شین سے پہلے مل نہ چکا ہوتا تو یقیناً اسے اس شین سے پیار ہو جاتا۔ وہ خفیف سا سر جھٹکتے ہوئے وضو کرنے چل دیا۔ پلکیں موندی وہ مصلے پر بیٹھا خود کو قبر میں محسوس کر رہا تھا، اور ہمیشہ یہی کہتا تھا، روز موت سے ملتا ہوں اور روز خود پر عذاب کا اثر طاری کرتا۔ سوچو کہ وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا، تنہائی، درد، چیخیں، عذاب، کوئی نہیں ہوگا وہاں بچانے والا۔ آنکھوں کے گوشوں پر آنسو نمودار ہوئے، جو لڑکھڑاتے ہوئے اس کے گال بھگو گئے۔ لوگوں سے ملنے والا اریل رحمان رب سے ملنے والے ایکے سے بہت مختلف تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ دونوں ہی اندر سے باہر جیسے نہیں تھے، اور اندر سے وہ دونوں ایک جیسے تھے، اور اللہ سب جانتا ہے کہ کس کو کس سے ملوانا ہے۔ تہجد کے بعد وہ گھنٹہ بھر آرام کرتا تھا، اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد گھر کے اندر ہی واک کرتا تھا۔ گھر کا لان اتنا بڑا تھا کہ اسے یقیناً کسی پارک میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس، کندھے پر ٹاول رکھے، ماتھے پر بکھرے گیلے بال، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ روم میں داخل ہوا، جہاں وہ ابھی اتنے ہی آرام سے سو رہی تھی۔ کچھ لوگ شاید دنیا میں آتے ہی سونے کے لیے ہیں۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچ کر اتارا۔ آہ، کیا ہے، یہاں تو سونا بھی حرام ہے میرا، وہ کمبل ہٹائے جانے پر نیند سے بوجھل آواز میں بولی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کمرہ ہے، اور اگر اس کمرے میں رہنا ہے تو میرے حساب سے رہنا ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ صبح کے 4 بجے اٹھنا ہوگا، فجر کی نماز پڑھنی ہوگی، اور کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے وہ شوز اتارنے لگا۔ اور آپ کو اگر میرا شوہر رہنا ہے تو مجھ پر حکم نہیں چلانا ہوگا۔ وہ نیند میں جانے کیا کیا بول گئی، پھر جلدی سے زبان کو بریک لگائی اور اٹھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے الجھے بے ترتیب بالوں کو سمیٹتے جوڑے کی شکل دی۔ شوق نہیں ہے تمہارا شوہر بننے کا؟ شوز اٹھا کر ریک میں رکھے اور سلیپر نکال کر پہننے لگا۔ تب شین نے اس کے پیروں کو دیکھا، سفید خوبصورت پیر، جو یقیناً بہت سارے مردوں کی طرح بے ڈھنگے موٹے نہیں تھے۔ بن تو چکے ہیں، اور کیسے بننا ہے؟ اس کے پیروں سے نظریں ہٹاتے وہ طنزیہ بولی اور پھر سر جھٹکا۔ اچھا چھوڑے، مجھے آج سیمی کے پاس چھوڑ دیں گے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ڈرائیور لے جاؤ، میری آج بہت ضروری میٹنگ ہے، عام سے لہجے میں کہتے وہ وارڈروب کھولے، ہینگر آگے پیچھے کرتے کپڑے نکالنے لگا۔ میری شادی آپ سے ہوئی ہے، ڈرائیور سے نہیں کہ ہر جگہ اسے بھیج دیتے ہیں، وہ چیخ پڑی۔ اریل نے سر باہر نکال کر اسے غصے سے دیکھا اور پھر کچھ بھی کہے بنا اپنی شرٹ کھینچ کر باہر نکال لی۔ جب سے شین گئی تھی، اکیلا پن کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ بھائی نے علی کو ان کے پاس بھیج دیا تھا، مگر وہ دن بھر آوارہ گردی کرتا اور رات میں آ کر سو جاتا۔ کالج سے وہ ان دنوں فری تھا۔ آج سارے گھر کی صفائی کی، کپڑے دھوئے، اور ساتھ ساتھ یادیں اور آنسو امڑ امڑ کر آتے رہے، کبھی گزرا وقت، کبھی بیتی باتیں، اور کبھی اپنی بے وقوف شین۔
ان کی دکھ بھری داستان کو بھی وہ کیسے مذاق میں اڑا دیا کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی اتنی سی بات کے لیے کسی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جیسے تیرے بڈھے نے چھوڑا تجھے، اور وہ بھی تو پچھلے 20 سالوں سے ہر روز ایک نئی وجہ تو بتاتی تھی اسے، جھوٹی وجہ، کیونکہ سچ تو یہی تھا کہ بات کچھ تھی ہی نہیں اور فاصلے پیدا ہو گئے تھے۔ جتنی تیزی سے ان کا رشتہ بنا اتنی ہی تیزی سے ٹوٹ بھی گیا۔ آج آفس میں ضرورت سے زیادہ چہل پہل تھی، سب لوگ پتہ نہیں کیوں ڈرے سہمے ہوئے تھے، جیسے کوئی بم پھٹنے والا ہو، اور اریل رحمان سے بڑا بم کیا ہو سکتا تھا۔ اریل کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، وہ باہر نکلا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اریل نے ایک نظر پورے آفس کو دیکھا، تمام لوگ کھڑے تھے اور وہ تو ہمیشہ ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے اس کے آنے پر، مگر آج کوئی بات عجیب تھی۔ وہ چپ چاپ گزر گیا۔ عروج کو آفس میں بھیجیں، وہ انٹرکام اٹھاتے ہوئے بولا، پھر سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور سامنے اپنی بک شیلف کو دیکھنے لگا۔ سر، مس عروج آج آفس نہیں آئی۔ مؤدبانہ لہجے میں جواب آیا تو کرسی گھماتے اریل نے ایک دم کرسی روکی، پھر کرسی کی پشت سے سر اٹھاتے سیدھا ہو کر بیٹھا اور ماتھے پر 3 لکیریں ابھری۔ واٹ؟ وہ جانتی تھی آج اس کا آنا کتنا ضروری ہے، تو فون کرو اسے، وہ ایک دم چلایا اور فون پٹکتے ہوئے اٹھ کر چکر لگانے لگا۔ ہیلو، وہ بجتے فون کی طرف لپکا۔ سر، دوسری طرف سے عروج تھی۔ عروج، کہاں ہو آپ؟ کیوں نہیں آئی آپ آفس؟ سر، آئی ایم سوری، مسٹر درانی کی کال آئی تھی۔ وہ بات کو درمیان میں چھوڑ کر چپ کر گئی۔ بتاؤ عروج، کیا ہوا؟ کیا کہا مسٹر درانی نے؟ اس کے لہجے کی تیزی اس کے اندر کا حال بتا رہی تھی۔ وہ کانٹریکٹ نعمان کیانی کو مل گیا، وہ شرمندہ سی کہہ کر چپ کر گئی، جیسے اب صفائی دینے کے لیے کوئی لفظ نہ بچا ہو۔ پچھلے 9 سال سے وہ جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ اس کے ہاتھ اتنی آسانی سے چلی گئی تھی۔ وہ کرسی پر گر سا گیا، فون ابھی تک اس کے کان سے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کیا اریل رحمان ہار گیا؟ اسے یہ بات سننے میں بڑی ہی عجیب لگی تھی۔ واٹ از دس عروج؟ وہ ایک دم دہاڑا اور اس کی دہاڑ پر پورا آفس ہل سا گیا۔ عروج اپنی جگہ کانپی اور اس کی آنکھوں میں خوف اترا۔ سر، میں نے آپ کو اتنی کالز کی، سر آپ جانتے نہیں میں نے رات بھر کیسے کاٹی سر۔ کس کو کال کی تھی؟ وہ ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے چلایا۔ سر آپ کو، مگر وہ ڈرتے ہوئے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی، مگر آپ کی بیگم نے اٹھائی۔ وہ ساری تفصیل لفظ بلفظ اسے بتانے لگی۔ تو اس دن میرے فون کے ساتھ یہ کر رہی تھی، یہ لڑکی پتہ نہیں کب سدھرے گی۔ وہ شدید غصے میں تھا، چہرے سے تو یہی لگتا تھا کہ اب وہ شین کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔